اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کے تمام اعمال کی قبولیت کی بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہوئے امام زمانہ کی خدمت میں آج کے اہم دن کی تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں، اور وہ دن اہم دن جمعۃ الوداع ہے۔ جمعۃ الوداع کے معنی وہ جمعہ جو ماہ ضیافت اللہ و ماہ پروردگار کے الوداع کہنے کا، ماہ رحمت کے الوداع کہنے کا ہے۔ ظاہر ہے کہ عظیم مہینہ جب آخری جمعہ ہوتا تھا تو رسول اسلام گریہ فرماتے تھے کہ اب وہ رافت و رحمت کا مہینہ ہم سے، وہ برکت کا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور یہ اس کے آخری جمعے کا دن ہے۔ لہذا پیغمبر اسلام اس جمعے کے دن کو بڑی شان و شوکت سے مناتے تھے، اور خصوصی خطبہ ارشاد فرماتے تھے، خصوصی اس دن کی عظمت کو تمام مسلمانوں میں پیش کرتے تھے۔ ظاہر ہے ویسے بھی جمعہ ہفتے کی عید ہے، حج المساکین لفظ ہے، یعنی مسکینوں کی حج کا دن ہے۔ جو نہیں پہنچ سکتا کعبہ، اس کے حج کا دن ہے، اور یہی رمضان میں اگر جمعۃ الوداع ہو جائے تو نور علی نور ہے۔ بڑا اہتمام ہے، بڑا احترام ہے، بڑی سعادت ہے اس جمعے کے سلسلے سے۔ جو لوگ خوش نصیب ہیں، جو لوگ اس جمعے کو پائیں اور پاکیزگی کے ساتھ صاف ستھرا کپڑا پہن کے عید کی طرح سے اس کو منائیں، اس لیے کہ یہ حج بھی ہے اور عید بھی ہے مسکین حضرات کے لیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سماج میں بھی کافی جو ہے وہ اس کی شان و شوکت، اور نئے نئے کپڑے ملبوس کر کے اور آدمی جامع مسجد کی طرف جاتا ہے۔ تمام مسلمانوں میں ایک الگ رنگ ڈھنگ، نظافت، پاکیزگی، صفائی اور دعا کا دن۔ اس جمعے کے جمعۃ الوداع کے لیے ایک آخری دعا بھی ہے، اللہم لا تجعل ہو، اے اللہ اس جمعۃ الوداع کو اور اس رمضان کو ہمارے لیے آخری سال کا رمضان اور آخری سال کا جمعۃ الوداع نہ قرار دینا۔ اس لیے دعا بھی ایک لائن کی ہے، ایک سطر کی ہے، اس کو کرتا ہے۔ اور آج ہی کے دن آقا خمینی نے اس طرح سے جو ہے وہ اعلان کیا کہ جمعۃ الوداع ظالم، غاصب، صہیونی، باطل حکمران ہے، اس کی نابودی، اس کو ختم ہونے کے لیے بد دعا کرنے کا بھی دن ہے۔ مسلمان جب جمعہ میں اجتماع کریں تو جو ہے وہ اس کے خلاف اظہار نفرت رکھیں، بد دعا کریں، خدا اس غاصب کو جلد از جلد تباہ کرے، برباد کرے۔ اور ان کا ایک مشہور فقرہ ہے کہ اگر امام خمینی کا کہ اگر تمام دنیا کے مسلمان ایک ایک بالٹی پانی اس غاصب صہیونی حکومت کے اوپر ڈالیں تو اسرائیل بہتا ہوا نظر آئے، مگر آج تک وہ نہتھے فلسطین کے مسلمان قبل اول کی واپسی کے لیے اور اپنی زمین کی واپسی کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن اور کہہ رہے ہیں القدس لنا، القدس لنا۔ مسلمانوں کو یہ حق ہے کہ مسلمان کہے بیت المقدس ہمارا ہے، نہ یہود کا ہے نہ نصارہ کا ہے، یہ ہمارا قبل اول ہے، مگر اس پہ قبضہ امریکہ نے دلوایا ہے، اور آج تک اس کی واپسی کے کوئی آثار، کوئی اسباب فراہم نہیں ہو پا رہے ہیں۔ بیچارے فلسطینی مسلمان لڑ رہے ہیں، خدا ان کو کامیابی عنایت کرے، اور انشاءاللہ سب لوگ کم سے کم دعا کریں اور اظہار
برات کریں، اسرائیلی سامانوں کا بائیکاٹ کریں، اور خدا کی طاقت انشاءاللہ غالب ہوگی، اور ایک دن مسلمان اسباب فراہم ہوگا انشاءاللہ، مسلمان آگے فرنٹ پہ آئیں، اور بیت المقدس جگہ جگہ آج احتجاج اور ساری چیزیں نکلنے کا دن ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی اجازت نہ دے تو کم سے کم جمعے میں بدعا کریں اور اس کے سلسلے سے اپنی نسلوں کو بتائیں۔ بہت محنت کر رہے ہیں، خدا انہیں کامیابی دے، مگر اسی میں شرم کی بات ہے کہ اتنے ممالک مسلم ہونے کے باوجود بھی آج ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ فلسطین کے مسلمان مظلومیت کے ساتھ بھوکے پریشان حال اور قتل ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، اور انصاف کے دعوے دار چپ چاپ اپنے اپنے خیموں میں بیٹھے ہیں۔ اور اس سے خراب یہ ہے کہ تمام مسلمان جو اخوت اسلامی کے دعوے دار ہیں اور ٹھیکے دار ہیں، کوئی بھی نام نہیں لے رہا ہے، نہ کوئی کسی طرح کا ساتھ دے رہا ہے۔ خدا ہم سب لوگوں کو سرکار امام زمانہ کے سائے میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد بیت المقدس اور اسرائیل کے صہیونیت سے، اس کے ظالم اور بربریت کے ہاتھوں سے آزاد ہو جائے۔